الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 72 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 5۔ اس میں ہم محبت الہی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس چیز پر دلائل عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور یہ بالکل حقیقی محبت ہے، کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ایک فرقے کا رد ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے پیش نظر آپ نے کئی دلائل دیے ہیں۔ میں نے لاسٹ بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو اس کو بالکل ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں تو یہ مطلب تعلیم دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور ماں کی محبت، اور وہ بھی ایک مشرقی ماں کی محبت، ایک مثال ہے نا۔ تو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں، اور 10ویں فصل کا عنوان ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت اور اس کے معنی۔ جان لیجئے کہ اللہ عز و جل کی بندے سے محبت کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح طور پر آیات مبارکہ موجود ہیں جن کا معنی جاننا ضروری ہے، لہٰذا پہلے ہم اسبات محبت پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کا بیان ہمیں مل جاتا ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ واضح مطلب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ باقی آیتوں میں بھی اسی چیز کا بیان ہے۔ اسبات محبت پہ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلا فرمان علی شان انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی سے محبت کرتا ہے تو موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ گناہ اگرچہ زیادہ ہوں اس کو نقصان نہیں دیتے، جس طرح اسلام لانے کے بعد گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا۔ اہل محبت کے گناہ معاف۔ اللہ نے محبت کے لیے گناہوں کی معافی شرط ٹھہرائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ اللہ سے محبت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، بندے سے محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کے بارے میں وارد تعریفات و تعبیریں شمار سے باہر ہیں، اور یہ بات ہم بیان کر چکے کہ اللہ عز و جل سے بندے کی محبت حقیقی معنی پر ہے، مجازی پر نہیں، کیونکہ محبت کا لغوی معنی ہے موافق چیز کی طرف نفس کا مائل ہونا، اور جب اس میلان میں شدت و غلبہ آ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ احسان نفس کے موافق ہوتا ہے اور جمال بھی نفس کے موافق ہوتا ہے، اور جمال و احسان کا ادراک کبھی بصارت یعنی آنکھ سے ہوتا ہے اور کبھی بصیرت سے، جبکہ محبت صرف آنکھ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا ادراک دونوں سے ہوتا ہے۔
لیکن جہاں تک اللہ عز و جل کے بندے سے محبت کا تعلق ہے تو وہ اس معنی پر ممکن نہیں، بلکہ تمام اسماء کا اطلاق جب ذات باری تعالی اور مخلوق پر ہو تو دونوں پر ایک ہی معنی کا اطلاق نہیں ہوگا، ایک ہی معنی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ لفظ وجود جو اشتراک کے اعتبار سے الفاظ میں عام تر ہے، خالق اور مخلوق کو ایک ہی حیثیت سے شامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر غیر اللہ کا وجود اللہ عز و جل کے وجود سے مستفاد ہے، تو تابع کا وجود مطبوع کے وجود کے مساوی نہیں ہوگا، مطبوع کے وجود کے مساوی نہیں ہوگا۔ مساوات تو صرف لفظ کے اطلاق میں ہے۔ اس کی مثال یہ کہ جس طرح گھوڑا اور درخت لفظ جسم میں مشترک ہیں، کیونکہ جسم کا معنی اور اس کی حقیقت بغیر کسی استحقاق کے دونوں میں ایک جیسی ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی معنی اصلی ہو اور دوسرے میں مجازی، کیونکہ ایک ہی جسمیت دوسرے سے مستفاد نہیں۔ لیکن اللہ عز و جل اور مخلوق پر لفظ وجود کے اطلاق کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اور یہ فرق تمام اسماء جیسے علم، ارادہ، قدرت وغیرہ میں بہت واضح ہے، کیونکہ ان تمام الفاظ میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مشابہت نہیں، اور اس لیے کہ لغت وضع کرنے والے نے ان الفاظ کو اولاً مخلوق کے لیے وضع کیا، کیونکہ ان کو ذکر کرنے سے عقل و فہم میں پہلے مخلوق آتی ہے، اور لہذا خالق کے حق میں ان کا استعمال بطور استعارہ، مجاز اور نقل کے ہوا۔ اچھا، یہاں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4-5 لائنوں میں وضاحت فرمائی ہے نا، یہ اصل میں وہ عقیدہ ہے جسے ہم وحدت الوجود کہتے ہیں۔ جی ہاں، وحدت الوجود ایک علمی بحث ہے، اس کا بالکل چند لفظوں میں اگر میں خلاصہ اور اختصار کے ساتھ کر دوں، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ سبق بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے، حقیقی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، ان کو وجود بخشا۔ اللہ نے انسانوں کو، جانوروں کو علم عطا فرمایا، ہر ایک کو الگ الگ ضرورت کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں طاقت والا ہے، تو اس نے دوسروں کو بھی طاقت عطا کی ہے حسب منشا۔ تو یہ اصل میں بحث یہاں پر ہے وحدت الوجود کے حوالے سے، اور گو کہ علم، قدرت، پاور، نالج، اس کا اطلاق بندوں پہ بھی ہوتا ہے اور خالق عز و جل پہ بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کے معانی میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے پاس یہ چیزیں ذاتی ہیں، غیر متناہی ہیں، ازلی ابدی ہیں، اور بندوں کے پاس اللہ کی عطا سے ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور متناہی ہیں، لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید مطلب طبع آزمائی فرمائی ہے۔ ایک عنوان ہے محبوب کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پس اگر صبر کرے تو اس کو چن لیتا ہے، اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم خود کو اللہ عز و جل سے محبت کرتا دیکھو اور وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے تو جان لو کہ وہ تمہیں برگزیدہ بنانا چاہتا ہے، اپنا سلیکٹڈ چوزن پرسن بنانا چاہتا ہے۔ 11ویں فصل ہے بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات۔ پہلا ہی عنوان ہے کہ محبت ایک پاکیزہ درخت ہے۔ جان لیجئے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن بہت نادر الوجود ہے۔ اس لیے انسان کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کر دے جب تک نفس کو علامات محبت سے آزما نہ لے اور ادلہ و براہین کا اس سے مطالبہ نہ کر لے۔
محبت تو ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس کے پھل دل، زبان اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے دل اور جوارح پر ظاہر ہونے والے آثار محبت پر ایسے ہی دلالت کرتے ہیں جیسے دھواں آگ پر اور پھل درختوں پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ علامت بہت زیادہ ہیں۔ پہلی علامت ان میں سے ایک یہ ہے کہ دارالسلام میں محبوب یعنی اللہ عز و جل کی ملاقات کو کشف اور مشاہدہ کے طور پر پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس سے ملاقات کو پسند کرے۔ دوسری علامت ہے محبت الہی کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی پسند کو اپنے ظاہر اور باطن سے اپنی پسند پر ترجیح دے، لہٰذا اعمال شاقہ بجا لائے، خواہشات کی پیروی سے جتناب کرے، سستی و غفلت سے اعراض کرے، ہمیشہ عبادت الہی پر کاربند رہے، نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں بلندی درجات کا طالب رہے، جس طرح محب اپنے محبوب کے دل میں زیادہ قرب کا طالب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقی محبت کرنے والا کون ہوا؟ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے۔ تو احکامات کی پابندی کے لیے ظاہر علم ضروری ہے، اور اللہ کا ہی فضل ہے کہ ہم عالم کورس اردو کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تیسری علامت ہے بندے کی اللہ سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ذکر کا بہت شیدائی ہو، ہر وقت بس اللہ 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 اللہ۔ چوتھی علامت ہے محبت الہی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کو خلوت، مناجات الہی اور تلاوت قرآن سے انسیت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچویں علامت ہے باری تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا جو چیز بھی اس سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کرے، لیکن ہر وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے بغیر گزر جائے اس پر انتہائی افسوس کرے، اور جب غفلت ہو جائے تو بکثرت طلب رحم، رضا جوئی اور توبہ کے ساتھ رجوع کرے۔ چھٹی علامت ہے علامات محبت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طاعت الہی میں لذت پائے اور اس کو بوجھ نہ جانے، اور عبادت میں تھکاوٹ نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ ساتویں علامت ہے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے تمام بندوں پر مشفق اور مہربان ہو، اور اللہ عز و جل کے تمام دشمنوں اور ہر اس شخص پر سخت ہو جو اللہ کی ناراضی والے افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ اچھا، ہر علامت کے تحت قرآنی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، حکایات بھی ہیں جنہیں میں چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے آپ تمام ہی سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ کو دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں آپ کو بنیادی باتیں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ جو تفصیلات چاہے تو اس کو پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے، مگر جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں عالم کورس کے حوالے سے وہ اللہ کے فضل سے صرف اتنی باتیں سن کر بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اور آنی بھی چاہیے۔ آٹھویں علامت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے، محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ محبت الہی میں خائف اور اس کی ہیبت و تعظیم کی وجہ سے ناتواں رہے، اور بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوف محبت کی ضد ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ عظمت کا ادراک ہیبت کو لازم کرتا ہے، جس طرح جمال کا ادراک محبت کو لازم کرتا ہے، اور خاص محبین کو مقام محبت میں ایسے خوف لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، اور ان کے بعض خوف بعض کی بنسبت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جیسے سب سے پہلے اعراض کا خوف ہے، اور اس سے بڑا خوف حجاب کا ہے، اس سے بھی سخت تر قرب الہی سے دور کر دیے جانے کا خوف ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ سے محبت بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بھی ڈرنا ہے، اسی کا نام خوف ہے۔
تو ایسے کام بالکل بھی نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ 9ویں علامت ہے 9th سائن، علامت محبت میں سے یہ بھی ہے کہ محبت کو چھپائے اور محبوب کے اجلال، تعظیم، اس کی ہیبت اور اس کے راز پر غیرت کی وجہ سے دعویٰ محبت سے اجتناب کرے۔ اللہ اللہ، اور اظہار وجد و محبت سے بچے، کیونکہ محب محبوب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ وجہ بھی ہے کہ دعویٰ محبت میں ایسی بات بھی داخل ہو سکتی ہے جو زائد اور حد سے گزری ہوئی ہو، تو یہ بہتان ہوگا جس کی وجہ سے آخرت میں سخت سزا اور دنیا میں آفات کا سامنا ہوگا۔ ہاں، بعض دفعہ محب محبت کے نشے میں ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کا حال مضطرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت بغیر تکلف اور اختیار کی ہو تو وہ معذور ہے۔ میں کہنے لگا تھا کہ میں امام غزالی علیہ رحمہ سے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں بندہ چھپائے محبت کو، میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ بتائے محبت کو۔ جیسے نا انگریزی میں آج کل وہ چلتا ہے آئی لو یو، ٹھیک ہے؟ تو میں 2 ہفتے پہلے جو 70 نمبر تھا نا، 70 لیکچر، وہ پڑھنے کے بعد نا وہ بس اس طرح میں وظیفہ میں نے بنا لیا تھا، آئی لو اللہ، آئی لو اللہ، آئی لو اللہ، یعنی کہ ایک جیسے ورد ہوتا ہے بندہ بنا لیتا ہے اپنے ورد زباں، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی لو اللہ، اس کا ایک وہ بس عجیب ٹیسٹ ہے، مجھے بہت یعنی کہ اچھا، یعنی کہ دل پہ لگتی ہے یہ بات، دل سے نہیں، جیسے بندہ محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے، تو یوں مطلب ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اس کے اظہار کا بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے، جیسے مطلب 2 پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ آئی لو یو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ تو یوں میں نے یہ ذہن بنایا، پہلے یہ بنایا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی لو یو اللہ، تو اس میں بھی بہت ایک کیفیت ہے کہ بندہ ڈائریکٹ اللہ سے عرض کر رہا ہے آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، تو لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے نفس کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے بار بار ورد کرے، بار 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 بار، کہ اس کے نا دل و دماغ پہ ایک چھا جائے، بس ورد زبان بھی رہے، دماغ پہ بھی رہے، دل پہ بھی وہ کیفیت طاری رہے، بس ہر وقت پیش نظر ہو آئی لو اللہ، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور کبھی تنہائی میں مطلب ایسے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مطلب آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، آئی لو یو اللہ، تو یہ آپ قبول فرما لے تو آپ کی مرضی ہے، بس اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو یوں مجھے یہ اچھا لگا، بس اللہ 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 اللہ۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھی ہیں۔ 10ویں علامت ہے، محبت کی علامات میں سے انس و رضا بھی ہے، جیسا کہ قریب اس کی تفصیل آئے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تمام محاسن دین اور مکارم اخلاق محبت کا ثمرہ، اور جو محبت ثمر آور نہ ہو وہ خواہش نفس کی اتباع ہے، جو کہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے۔ البتہ بعض دفعہ انسان اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا ہے، اور بعض دفعہ اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اگر جس معاملے میں اس پر احسان نہ ہو، اور محبین ان 2 اقسام سے خارج نہیں۔ محبت الہی میں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ اللہ عز و جل سے محبت میں 2 قسم پا رہے ہیں، عام لوگ، خاص لوگ۔ عام لوگوں نے اس مرتبے کو اس لیے پایا کہ وہ اس کا دائمی احسان اور کثرت نعمت دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کو راضی کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے، لیکن انعام و احسان کی بقدر ان کی محبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک خاص لوگوں کا تعلق ہے تو انہیں اللہ عز و جل کی قدر، قدرت، علم و حکمت کی عظمت اور سلطنت میں یکتائی کی وجہ سے محبت حاصل ہوئی۔ جب انہوں نے اللہ کی صفات کاملہ اور اس کے اسماء حسنہ کو پہچانا تو اس سے محبت کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ان کے نزدیک اس وجہ سے اللہ عز و جل مستحق محبت ہے، کیونکہ وہی اس کا اہل ہے، اگرچہ ان سے تمام نعمتوں کو زائل فرما دے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خواہش نفس اور دشمن خدا ابلیس سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ دھوکے اور جہالت کو خلط ملط کر کے
یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محب الہی ہیں، حالانکہ ان میں علامات محبت مفقود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا، پکا، حقیقی معنوں میں اللہ کا محب بھی بنائے اور اللہ کا محبوب بھی بنائے۔ آمین آمین آمین۔ باب نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے انسیت۔ انسیت کے معنی کیا ہیں؟ شوق، انس اور خوف کی تعریفات ہیں۔ ہم بیان کر چکے کہ انس، خوف اور شوق محبت کی آثار میں سے ہیں، لیکن یہ آثار محب پر اس کی نظر کے اعتبار سے اور بوقت غلبہ کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ بحث بالکل آسان ہے۔ شوق کا لفظ بھی آپ سمجھتے ہیں، انسیت کا بھی سمجھتے ہیں، یہ مترادف ہیں، محبت سے ملتے جلتے۔ اور خوف کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس چیز کا خوف کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے نہ جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری فصل ہے غلبہ انس سے پیدا ہونے والی بے تکلفی اور ناز کا مطلب۔ جان لیجئے کہ جب انس دائمی، غالب اور مستحکم ہو اور شوق کا خلل نہ ڈالے اور نہ ہی تغیر اور حجاب کا خوف اس کی زندگی کو میلا کرے، تو اس طرح کا انس اقوال افعال اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں ایک طرح کا انبساط پیدا کرتا ہے، بے تکلفی، اور یہ بظاہر ناپسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جرأت اور ہیبت کی قلت ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص مقام انس پر فائز ہو اس سے برداشت کر لیا جاتا ہے، اور جو اس مقام پر فائز نہیں ہوتا اور فعل و کلام میں اہل انس کی مشابہت کرتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر مختلف حکایات ہیں۔ ایک حکایت ہے، منقول ہے کہ ایک بار بصرہ میں کہیں آگ لگ گئی، تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ خواص رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آگ پر چلنے لگے۔ بصرہ کے امیر نے ان سے کہا، دیکھیے کہیں آپ آگ میں جل نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب کو قسم دی ہے کہ وہ مجھے آگ سے نہ جلائے۔ اس پر امیر نے عرض کی، پھر آپ آگ کو قسم دیں کہ بجھ جائے۔ پس آپ نے آگ کو قسم دی تو وہ بجھ گئی۔ تو یہ مطلب آپ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ والے جو مطلب مقام خاص پہ پہنچے ہوتے ہیں نا، ان کو ان چیزوں کا کشف ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں بالکل بھی نہیں ڈالنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ہی سوال کرنا ہے۔ باب نمبر 3 ہے قضاء الہی پر راضی ہونے کا معنی، اس کی حقیقت اور فضیلت۔ تمہیدی گفتگو جان لیجئے، بے شک رضا ثمرات محبت میں سے ایک ثمرہ اور مقربین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے، لیکن اس کی حقیقت اکثر پر مخفی ہے، اور اس میں جو شبہ اور ابہام داخل ہو جاتا ہے وہ صرف انہی پر منکشف ہوتا ہے جن کو اللہ عز و جل نے تعویل کا علم اور فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور منکرین نے خلاف نفس امور میں امکان رضا کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہر چیز میں اس وجہ سے رضا ممکن ہے کہ وہ فعل الہی ہے تو کفر اور گناہ پر بھی راضی ہونا چاہیے۔ اس سے بعض لوگ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے فسق و فجور پر راضی رہنے اور اعتراض و انکار ترک کرنے کو بھی قضاء الہی تسلیم کر لیا۔ اگر یہ اسرار ظاہری احکام شرع سننے سے منکشف ہو جاتے تو اللہ عز و جل کے پیارے رسول اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ دعا نہ فرماتے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تعویل کا علم عطا فرما۔ لہٰذا ہم پہلے رضا کی فضیلت بیان کریں گے، پھر راضی رہنے والوں کے احوال کی حکایات، پھر حقیقت رضا، پھر خلاف نفس امور میں رضا کے ممکن ہونے کی کیفیت، اور اس کے بعد وہ امور بیان کریں گے جن کو رضا کی تکمیل میں سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، جیسے دعا نہ کرنا اور گناہوں پر خاموش رہنا۔ پہلی فصل ہے رضا کی فضیلت کا بیان۔ رضا کے متعلق 3 فرامین باری تعالی۔ پہلا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ خلاصہ کلام بارگاہ الہی سے 3 تحفے رضا کے متعلق 19 روایات۔ پہلی روایت ہے رسول کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے پوچھا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا مومن ہیں۔ استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی کیا نشانی؟ عرض کیا ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اسی طرح مختلف فرامین ہیں اسی حوالے سے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ 19 نمبر ہے، مروی کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے داؤد ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم میری چاہت کو مان لو گے تو میں تمہاری چاہت کو پورا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری چاہت کو نہ مانا تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے ہر حال میں اللہ کی چاہت کو مقدم رکھنا ہے، یعنی کہ اس کے اوامر و نواہی کا خاص خیال رکھنا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جن سے منع فرمایا ان سے بچنا ہے۔ یہ مطلب بالکل مختصر۔ رضا کے متعلق 15 اقوال بزرگان دین ہیں۔ پہلا قول ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر، یعنی نعمت ملے تب بھی شکر، نعمت نہ ملے بلکہ آزمائش آ جائے پھر بھی اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ 15واں ہے، سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں کو یقین میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا ان کو رضا میں سے حصہ ملتا ہے، اور ان کو رضا سے اتنا حصہ ملتا ہے جتنا وہ بارگاہ الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک اللہ نے اپنی حکمت اور جلال سے چین اور فرحت کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، جبکہ غم اور حزن کو شک اور ناراضی میں رکھا ہے۔ دوسری فصل ہے حقیقت رضا اور خلاف نفس امور میں اس کا تصور۔ تکلیف پر رضا کی 2 وجہیں۔ یاد رکھیے، جس نے یہ کہا کہ خلاف نفس امور اور مختلف قسم کی تکلیف پر صرف صبر ہی ہو سکتا ہے اور رضا متصور نہیں، تو وہ محبت کے انکار پر اتر آیا، کیونکہ جب اللہ کے لیے محبت اور اس کے لیے طرف استغراق توجہ ثابت ہے تو پھر یہ بھی مخفی نہیں کہ محبت محبوب کے افعال سے راضی ہونے کا سبب بنتی ہے، اور ایسا 2 وجہوں سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو محسوس نہ ہو، اور کوئی زخم لگ جائے تو درد کا ادراک نہ ہو۔ جیسے کسی لڑنے والے شخص کو غضبناک یا خوف کی حالت میں کوئی زخم لگ جاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جب خون دیکھتا ہے تب زخم کا علم ہوتا ہے، بلکہ جو کسی کام میں مشغول ہو اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو دل مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، قوی محبت کا نتیجہ، دل کا محبت اور عشق میں مشغول ہونا عظیم مشاغل میں سے ہے، کہ بندہ جب اللہ سے محبت میں مشغول ہے نا، اس کو پھر تکلیفیں دنیا کی یہ پریشان نہیں کرتی۔ دوسری وجہ تکلیف پر راضی رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تکلیف کا احساس تو ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی رہے، لیکن اس میں رغبت رکھتا اور اپنی عقل سے اس کا طالب ہو، اگرچہ طبیعت پر ناگوار ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص فسد لگانے والے سے فسد یا پچھنے لگواتا ہے تو وہ اس کی تکلیف پاتا ہے لیکن اس پر راضی ہوتا ہے، اس میں رغبت بھی رکھتا ہے، اور فسد لگانے والے کا احسان مند ہوتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا جو تکلیف پر راضی رہتا ہے۔ اس طرح ہر وہ شخص جو نفع کمانے کی غرض سے سفر کرتا ہے، سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، لیکن اس کے نزدیک سفر کے ثمرات کی محبت سفر کی مشقت سے اچھی ہوتی ہے اور وہ مشقت پر راضی ہوتا ہے۔ جو ہی جب بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اسے یقین ہو کہ مصیبت کا ثواب جو اللہ کے پاس ذخیرہ ہے وہ اس چیز سے بڑھ کر ہے جو اس سے جاتی رہی، تو وہ مصیبت پر راضی ہوگا اور اس میں راغب ہوگا اور اس کو اچھا جانے گا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کے پیش نظر ثواب اور احسان ہو جو اس کو مصیبت کے عوض ملے گا، صرف رضائے محبوب کی طلب ہو۔ اے کاش، اے کاش۔ صبر و رضا پر مبنی 27 حکایات و اقوال۔ پہلی ہے، سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مصیبت کا ثواب دیکھ لیتا ہے وہ اس سے چھٹکارے کی خواہش نہیں کرتا۔ اللہ 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 اللہ۔ 14ویں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، فقر اور دولت مندی 2 سواریاں ہیں،
مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کس پر سوار ہوں۔ اگر فقر ہے تو اس میں صبر ہے، اور اگر دولت مندی ہے تو اس میں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ چوتھی حکایت ہے، حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے بصرہ میں ایک نوجوان کو بلند و بالا اونچی چھت پر دیکھا کہ جھانک جھانک کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، جو عشق میں مرنا چاہے وہ اس طرح مرے، کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی بھلائی نہیں۔ پھر اس نے خود کو چھت سے نیچے گرا دیا، لوگوں نے اس کو مردہ حالت میں اٹھایا۔ جب اس طرح کے واقعات مخلوق کی محبت میں ہو سکتے ہیں تو خالق کی محبت میں بطریق اولا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بصارت کی بنسبت باطنی بصیرت زیادہ صداقت پر مبنی ہوتی ہے، اور بارگاہ ربانی کا جمال ہر جمال سے کامل تر ہے، بلکہ کائنات کا سارا جمال اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ہاں، جو شخص آنکھ سے محروم ہو وہ صورتوں کے جمال کا انکار کرتا ہے، اور جس کی قوت سماعت نہ ہو وہ خوبصورت اور موزوں کلام کی لذت کا انکار کرتا ہے، اور جس کا دل ہی نہ ہو لازمی طور پر وہ ان تمام لذات کا انکار کرے گا جن کا ادراک بغیر دل کے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سیکھا، سنا، سمجھا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔